السلام علیکم۔ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیا کریں۔ وتوکل علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ پر توکل رکھیے اور اللہ کافی کارساز ہے۔ جو اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ رب العالمین دو جہاں میں اپنی رحمت کا سایہ عطا کرنا۔ تہجد کا خیال۔ یہ آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے، اور وہ مانگنے کی توفیق بھی انہیں ہی دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ بے شک تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ تہجد میں جاگنے والوں کو چاہیے سونے والوں کے لیے دعا کرے، ملنے والوں کو چاہیے بچھڑنے والوں کے لیے دعا کرے، کامیاب ہونے والوں کو چاہیے ہارنے والوں کے لیے دعا کرے، ہنسنے والوں کو چاہیے رونے والوں کے لیے دعا کرے، محبت کرنے والوں کو چاہیے نفرت کرنے والوں کے لیے دعا کرے، آگے بڑھ جانے والوں کو چاہیے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے دعا کرے، نیکوکاروں کو چاہیے گنہگاروں کے لیے دعا کرے، ہر ایک کو چاہیے ہر ایک کے لیے دعا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرو، کیونکہ میں اللہ سے ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گناہ کرتا ہے پھر وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ استغفار کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض اوقات میرے دل پر بھی پردہ سا آ جاتا ہے اور میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اسی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ آسمان سے لگاتار تم پر برکتوں بھری بارشیں برسائے گا، اللہ ہر طرح کی مال و دولت سے تمہیں قوت بخشے گا، اللہ تمہیں بکثرت اولادیں عطا فرمائے گا، اور اللہ تمہیں نعمتوں بھرے باغات دے گا اور ان کی سیرابی کے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوں گے، استغفار کرنے سے بارش ہوگی، اولاد نصیب ہوگی، مال ملے گا، استغفار سے باغات ملیں گے، نہریں جاری ہوں گی، خوشحالی والی زندگی نصیب ہوگی، طاقت اور قوت ملے گی۔ مبارک باد ہے اس شخص کے لیے جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہو۔ جو پابندی سے استغفار کرے گا تو اللہ اسے ہر غم اور ہر تکلیف سے نجات دے گا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار کی فوائد۔ استغفار سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، استغفار سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، استغفار سے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، استغفار سے دل کا پردہ ہٹ جاتا ہے، استغفار سے دل کا زنگ صاف ہو جاتا ہے، استغفار سے بارشیں اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے، استغفار سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، استغفار سے اولاد نرینہ عطا کی جاتی ہے، استغفار سے فصلیں لہلہاتی ہیں، استغفار سے دریا رواں ہو جاتے ہیں، استغفار سے موجودہ قوت میں اضافہ کیا جاتا ہے، استغفار سے خاص وقت تک متاع حسن سے نوازا جاتا ہے، استغفار سے صاحب فضل کو اس کے حصے کا فضل مل جاتا ہے، استغفار سے منہ موڑنے والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ کا یہ اصول نہیں ہے کہ وہ استغفار کرنے والوں پر اپنا عذاب نازل کرے۔ استغفار کی جامع الفاظ میں دعا۔ غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ وہ زندہ اور کائنات کا نگران ہے اور میں اسی کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ جس نے کہا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا ہو۔
جب کفار کی تعداد دگنی سے زیادہ نہ ہو تو ان کے مقابلے سے میدان جہاد سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن استغفار سے یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، تو اور گناہوں کی معافی تو اور ہی سہل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل کام درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے: یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد مانگتا ہوں۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔